اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہماری ملک کی سیاست جو ہے یہ انتہا پسندی کی طرف جا رہی، اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت شہباز گل پہ حملہ موٹر وے پہ، ابھی اس کی تحقیقات سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا کیا صورتحال ہے۔ شیخ رشید کے بیانات کہ مجھے آنے والے دنوں میں خون نظر آ رہا ہے، خونی انقلاب نظر آ رہے ہیں، ادھر سے رانا ثناء اللہ کے بیان، ادھر ایک رستم زمان زبیر تارڑ کے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، عطا تارڑ، وہ بھی بڑے دھمکی آمیز بیانات اس دن جب حکومت انہیں ملی، اسی دن دھمکی آمیز بیان کہ جو ہمارے ساتھ ایسا کرے گا ہم اس کے ساتھ ویسا کر دیں گے۔ صحیح مجھے اس کا جملہ یاد نہیں ہے، اس پہ میڈیا میں بھی شور مچا، اور تو اور مریم نواز صاحبہ بھی دھمکی آمیز بیانات شروع ہو گئے۔ احسن اقبال، دستگیر، خرم دستگیر خان، ان کا رویہ بدل گیا، ٹون ہی بدل گئی بالکل اقتدار میں آتے ہی۔ اور شیخ رشید کی عادت ہے جب وہ اقتدار میں ہوں تو ٹیڑی پیسے کے نہیں ہیں، وزیر داخلہ تھے، ککھ کام نہیں کیا انہوں نے، اب وہ جب باہر آ جاتے ہیں تو بڑی بڑی چھوڑتے ہیں لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اور انہوں نے ساری زندگی کسی نہ کسی کی خوشامد کی ہے، ایک کی خوشامد کرتے ہیں دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ وہ کوشش کر رہے ہیں اس سیاست کو گدلا کرنے کی، دھمکیاں دے کے، شور شرابہ کر کے، افراتفری پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں خان صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ ان کو بھی روکیں۔ عوام آپ کے بیانیے کے ساتھ ہیں، عوام جب آپ کو ویسے ہی سپورٹ دے رہے ہیں تو اتنا کون سی قیامت آ رہی ہے کہ 2 مہینے اگر آپ کو حکومت نہیں ملے گی تو ملک میں کوئی قیامت برپا ہو جائے گی۔ ان کو ٹھنڈا رکھیں، یہ کسی کے لیے بھی سود مند نہیں ہے۔ اس طرح کی سیاست، معاذ اللہ خونی سیاست ملک میں، فسادی ماحول، گالم گلوچ اور پھاڑ لو ایک دوسرے کو، چور ڈاکو، یہ تو چل ہی رہا ہے، لیکن یہ جس طرف کو بڑھ رہے ہیں یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے، اس سے سب کا نقصان ہے، اور سب سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ ملک کا نقصان ہے۔ اس کو روکیں۔ اور دوسری میری اہم گزارش یہ ہے، بہت سارے یوٹیوبر ہر روز ہی، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ایک دفعہ، صرف اپنی ریٹنگ کے لیے فوج کو گھسیٹ کے لے آتے ہیں ہر تبصرے میں، 2 جنرلوں کو یہ ہو گیا، 5 جنرلوں کو یہ ہو گیا، 4 جنرلوں کو یہ ہو گیا، قمر باجوہ کو یہ ہو گیا۔ خدا کے لیے اداروں سے کہتا ہوں کہ اس کو بھی روکیں۔ کچھ ادارے ایسے ہیں کہ ان کو موضوع بحث بنانا ہی نہیں چاہیے۔ ہماری فوج سے جو لازوال محبت ہے پاکستانیوں کی، اور فوج جس طرح پاکستان کی حفاظت کر رہی ہے، ہمیں اس طرح فوج کو خام خواہ سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے، اور اپنے مذموم مقاصد کے لیے صرف چند ویوز بڑھ جائیں گے، دیکھنے والے کو سبسکرائبر بڑھ جائیں گے، اوپر سرخیاں ساری فوج کی، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، یا ہوتا بھی ہے تو جھوٹ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی گندی گالیاں دیتے رہے احمد میر اور اس کا سارا طبقہ جو ہے، اسد طور اور پتہ نہیں کون کون تھے، اور کچھ 4-5 عورتیں تھیں، فوج کو گندی گالیاں دیتے رہے۔ میں تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ ان کو روکیں، لیکن ان کو بھی NRO دے دیا گیا۔ آج وہ محبوب ہیں، یہ افسوس ہے مجھے، یہ مجھے افسوس رہے گا جنہوں نے بھی NRO دیا ہے نا ان کو۔ اور آج بھی جو یوٹیوبر دن رات بس ایک ہی کام کر رہے ہیں، ہاں آپ ان کی اصلاح کے لیے، آپ اگر کسی اچھے کام کے لیے مشورے دیتے ہیں تو ضرور دیں، آپ اگر ان کے کسی بہت غلط کام پہ تنقید کرتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن نفرت نہ پھیلائیں، فوج اور عوام کے خلاف دوریاں پیدا نہ کریں۔ یہ
پاکستان کا نہیں، یہ دشمن کا فائدہ ہے، دشمن کا مفاد ہے، اس میں پاکستان کا مفاد قطعاً نہیں ہے۔ اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں، اب مجھے افسوس ہوا ویسے تو شہباز شریف کو نسبتاً میں تھوڑا سا ایڈ دیتا تھا، بہتر سمجھتا تھا نواز شریف سے، لیکن شہباز شریف نے آتے ہی جو کابینہ بنائی ہے، میری ساری جو اس کے بارے میں نیک گمان تھے سب خاک میں مل گئے۔ اور اس کی کابینہ میں اب وہ محسن داوڑ کو بھی رکھنا چاہتا ہے، اب اس نے کابینہ میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو بنایا۔ عطا تارڑ جیسے لوگوں کو سنا پنجاب میں کوئی ذمہ داری دی جا رہی ہے داخلہ کی۔ اس طرح کے لوگوں کو محکمے دیے ہیں یا وزارتیں دی ہیں کہ سارا نیک گمان ختم ہو گیا۔ اب کوئی مجھے شک نہیں رہا کہ عمران خان کا جو بیانیہ ان کے بارے میں 100% صحیح۔ کاش کوئی ملکی مفاد یار آپ کو میاں شہباز شریف صاحب عزیز ہوتا، آپ کتنے اندر سے آج بھی آپ سے کو قرآن پہ ہاتھ رکھوائے نا کہ آپ زرداری اور بلاول کو کرپٹ سمجھتے ہو یا نہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ نہیں کر سکیں گے، آپ کہیں گے ہاں کرپٹ سمجھتا ہوں۔ صرف آپ نے وزارت عظمیٰ لینے کے لیے زرداری کے بھی بوٹ پالش کیے، بلاول کے بھی بوٹ پالش کرتے ہیں، جس سے میرے جیسا ایک چھوٹا سا سیاسی ورکر بھی شرمندہ ہے ہاتھ میں لانے سے بھی ایسے لوگوں کو۔ یار ایسے لوگوں سے ہاتھ ملا جنہوں نے ملک لوٹا ہے، ان سے ہاتھ کیسے ملائیں؟ اور آپ بڑے کھلے دل جفیاں ڈال رہے ہیں، چھتریاں لے کے ان کے اوپر کھڑے ہیں، منتیں کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے ابھی پچھلے سال تو میں حیران ہوا کہ مریم نواز صاحبہ کو نوڈیرو بھیجا گیا بھٹو صاحب کی برسی پہ، کہ پتہ نہیں بے نظیر کی برسی پہ، رات بھی وہاں گزاری انہوں نے، اور جی اے بھٹو کے نعرے بھی ان سے لگوائے گئے، جی اے بھٹو کے نعرے بھی وہ لگاتی رہیں، بڑا جھومتی رہیں وہاں۔ دفن کر دیا آپ نے مسلم لیگ کو، آپ نے نظریاتی سیاست کو دفن کر کے رکھ دیا۔ میاں صاحب اقتدار آنی جانی چیز ہے، اصل چیز بندے کی عزت ہے کہ بندہ اپنی عزت کے ساتھ کھڑا ہو، اور اقتدار ہو نہ ہو، یہ کرسی آج یہ ہے، کل کو اور ہوگی، پرسوں کو اور ہوگی۔ اس کرسی کے لیے اپنی عزت داؤ پہ لگا دی، اپنی ساری سیاست بھی داؤ پہ لگا دی، اپنا نظریہ بھی دفن کر دیا۔ اور جن کرپٹ لوگوں کے خلاف آپ نعرہ لگواتے تھے اس رزق سے موت اچھی، میاں صاحب کہتے تھے میرے ساتھ پڑھو، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ میاں صاحب وہ شعر بھی بھول گئے آپ، اور سارا کچھ بھول گئے آپ۔ ان لوگوں کو وزیر بنا رہے ہیں جن کو محب وطن پاکستانی سننا دیکھنا پسند نہیں کرتا، جو ملک دشمنی پہ مبنی تحریکیں چلاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، ملک دشمنی والے کام کرتے ہیں، غیروں کے اعلی کار ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس سیاست کو روکو، اس کو کہیں روکنا ہے، آخر آپ ہی روکو تو اچھا ہے۔ خود ہی سیاستدان خان صاحب آپ بھی ایسے بندوں کو لگام دیں جو ملک میں فساد کی بات کرتے ہیں، خون خرابے کی بات کرتے ہیں۔ خون خرابہ ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ خون خرابہ اگر کروانا ہے تو میں تیار ہوں، لیکن کشمیر میں جہاد کا اعلان کریں۔ کل انشاءاللہ ساری قوم کے مجاہد نوجوان جو ہیں، اور خاص کر کے ہمارے دینی جماعتوں کے کاروں، اعلان کریں آپ کل بارڈر کراس کرتے۔ خون کروانا ہے، اگر ہمارا خون کی قربانی آپ چاہتے ہیں تو فلسطین کے لیے جہاد کا اعلان کریں، آپس میں لڑ کے نہ قوم کو لڑا کے مروائیں۔ یہ جو اس طرح کے بیانیے ہیں، جس طرح کے شیخ رشید صاحب اور اس طرح کے لیڈر دے رہے ہیں، جن کا کاروبار یہ ہے، جن کا سارا نظام چلتا ہی اس طرح کے بیانوں پہ ہی ہے، ان سے قوم کو بچائیں۔ یہ نہ آپ کا فائدہ کریں گے، نہ کوئی ملک کا فائدہ کریں گے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اور اس طرح کی سیاست اور اس طرح کے سیاستدانوں سے اس ملک کو بچائے۔